سبسکرائب کیجئے سوشل پوائنٹ کو اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے اور دیکھیں انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں مناہل اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل پوائنٹ۔ فرینڈز، آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ آپ کے گھر میں پڑا ہوا پرانا گلاس کروڑ روپے کا ہے تو آپ کے کیا تاثرات ہوں گے؟ آپ کو لگ رہا ہوگا ایسا صرف قصے کہانیوں میں ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز نے ان لوگوں کی قسمت ہی بدل دی۔ اس ویڈیوز میں آپ کو ایسا ہی بتاؤں گی جو قسمت سے دولت مند بن گئے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مون ڈش کی، جو 2003 میں امریکہ پولیس نے ایک گھر میں چھاپا مارا جہاں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا۔ اس شخص نے بہت سی چیزیں میوزیم سے چرا کر گھر میں رکھی ہوئی تھیں۔ پولیس کو انہی چیزوں میں سے ایک بیگ بھی ملا جس میں ریت بھری ہوئی تھی۔ اس بیگ کو کبھی امریکی خلائی مشن میں استعمال کیا گیا تھا۔ پولیس نے اس بیگ پر زیادہ دھیان تو نہیں دیا، اس کو دوسری چیزوں کے ساتھ آکشن میں بکنے کے لیے رکھ دیا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اس بیگ میں چاند سے لائی ہوئی وہ مٹی موجود تھی جو چاند پر جانے والے پہلے نیل آرمسٹرانگ نے خود بھری تھی۔ پولیس کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ اس بیگ کو ایک عورت نینکی کارلسن کے آکشن میں $975 کا خرید لیا۔ اس نے اس کے اندر کی ریت بھی نہیں نکالی اور اس کو اپنے گھر میں رکھ دیا۔ کچھ دن بعد امریکی حکام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اس عورت سے بیگ واپس کرنے کا مطالبہ کر دیا، لیکن اس عورت نے اس بیگ کو دینے سے انکار کر دیا۔ معاملہ عدالت میں چلا گیا اور نینکی کارلسن نامی یہ عورت یہ کیس جیت گئی۔ اس عورت نے اس بیگ کو پھر آکشن میں رکھ دیا جہاں یہ بیگ $1.8 ملین میں بک گیا، مطلب 20 کروڑ روپے کا، اور اس طرح نینکی کارلسن بلین بن گئی۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسی پلیٹ کی جس نے ایک فیملی کو کروڑ پتی بنا دیا۔ فرینڈز، انگلینڈ میں موجود ڈربی شائر کاؤنٹی میں ایک فیملی میں تقریباً 100 سال پہلے ایک پلیٹ خریدی تھی۔ یہ پلیٹ کسی نے استعمال تو نہ کی مگر اپنے بڑوں کی نشانی سمجھ کر رکھ لی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سفید اور نیلی پرنٹ کی پلیٹ 300 سال پرانی ہے۔ اس پلیٹ کو چائنا کے بادشاہ یونگ زیم نے بنوایا تھا اور اس پلیٹ پر اس دور کے نشانات بھی موجود تھے۔ یہ تاریخی اور بے انتہا قیمتی پلیٹ اس فیملی کی الماری میں ایک شو پیس کے طور پر پڑی ہوئی تھی۔ فرینڈز، اس پلیٹ کی چائنا میں اتنی اہمیت تھی کہ اس پلیٹ کی ہو بہو کاپی چائنا کے میوزیم نیشنل میوزیم آف چائنا میں رکھی ہوئی تھی اور اس کو چائنیز حکام ڈھونڈ رہے تھے۔ اسی فیملی کے ایک بچے نے انٹرنیٹ پر پڑھا جو اس پلیٹ کے متعلق لکھا تھا تو ان لوگوں کو احساس ہوا کہ ان لوگوں کی قسمت بدل چکی ہے۔ اسی سال 29 ستمبر کو ایک آکشن میں ایک چائنیز نے 3,09,000 پاؤنڈ کا خریدا، جو تقریباً 4 کروڑ روپے سے زیادہ بنتے ہیں۔ یوں اس چھوٹی سی پلیٹ نے اس فیملی کو کروڑ پتی بنا دیا۔ فرینڈز، اس کہانی سے ملتی جلتی ایک اور کہانی ہے ایک چائنیز باؤل کی، جو 960 سے 1278 تک دی سونگ ڈائنیسٹی خاندان کی چائنا پر حکومت تھی۔ اسی دور کے ایک باؤل جو چائنیز بادشاہ نے بنوایا تھا جو کسی میوزیم میں لے جاتے ہوئے گر گیا تھا۔ اسی باؤل کو ایک شخص نے $3 کا خرید لیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ $3 کا باؤل اس کو مالا مال کر دے گا۔ 1000 سال پرانے اس باؤل کی قیمت کھلنے پر اس شخص نے مارچ 2013 میں نیو یارک میں ہونے والی ایک آکشن میں اس شخص نے $2.2 بلین کا بیچ دیا، جو تقریباً 25 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایسے شخص کی جس کو ٹینک جمع کرنے کا بے حد شوق تھا۔ آپ یہ جان کر انتہائی حیرت ہو رہی ہوگی، لیکن ایسا بالکل درست ہے۔ 55 سالہ نک میٹ کا تعلق برطانیہ سے تھا اور یہ ٹینک کرائے پر دینے کا کام کرتا تھا۔ یہ ٹینک پرائیویٹ اور موویز وغیرہ میں استعمال کیے جاتے تھے۔
اس نے ای بی پر ایک ٹینک دیکھا جس کی قیمت 30,000 پاؤنڈ تھی۔ یہ ٹینک عراقی فوجیوں کے استعمال میں آیا تھا اور عراق اور کویت کے درمیان لڑے جانے والی جنگ میں استعمال کیا گیا تھا۔ اس کو بے حد پسند آیا اور اس نے اس ٹینک کو خرید لیا۔ ٹینک کو چیک کرتے ہوئے جب نیچے اس کا فیول ٹینک کھولا گیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس فیول ٹینک میں سونے کے بارز موجود تھے، یعنی سونے کی اینٹیں۔ سمجھ یہی جاتا رہا کہ عراقی فوجیوں نے یہ سونا جنگ میں گلف سے چرایا تھا اور اس کو فیول ٹینک میں چھپا دیا تھا، لیکن کسی کی نظر اس پر نہ پڑی۔ نک نیڈ نے فوراً پولیس کو بلوا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سونے کی مالیت $2 ملین ہے، یعنی تقریباً 21 کروڑ روپے، جس کا ایک بڑا حصہ قانون کے مطابق اس ٹینک کے مالک کو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں گولڈ کوائنز کی۔ 1983 میں میاں بیوی میگان ہیملز اور ان کی مسز نے ایک پیانو خریدا جس کو انہوں نے 35 سال تک اپنے گھر میں سنبھال کر رکھا۔ 30 سال کے بعد انہوں نے بیشر کیسل کمیونٹی کالج کو ڈونیٹ کر دیا۔ اس کالج نے پیانو ٹیچر مارٹن بیک ہاؤس کو پیانو ٹون کرنے کے لیے بلایا۔ اس پیانو کو ٹون کرتے ہوئے احساس ہوا کہ پیانو کی کیز صحیح سے دب نہیں رہی۔ اس نے کیز کھولنے کا فیصلہ کیا۔ پیانو کے کھولنے پر اس کو انتہائی حیرت انگیز چیز نظر آئی۔ پیانو کی کیز کے نیچے کپڑے کی تھیلیاں موجود تھیں اور اس نے فوراً ان تھیلیوں کو نکالا اور اس کی حیرت انتہا نہ رہی فرینڈز جب اس کے اندر سے سونے کے سکے نکلے۔ یہ سکے برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ کی جوانی کے زمانے کے تھے۔ اس بات کی کھوج لگانے کی بے حد کوشش کی گئی کہ یہ سکے اس پیانو میں کس نے رکھے، لیکن اس بات کا پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ اس سونے کی قیمت 6 لاکھ پاؤنڈ بتائی جاتی ہے۔ فرینڈز، اس ویڈیو کی آخری کہانی 68 سالہ ریٹائرڈ گارڈنر کی، جس کا تعلق انگلینڈ سے ہے، اس شخص کی امیر بننے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ یہ اور اس کی بیوی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے تھے، لیکن اس شخص کو نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی تبدیل ہونے لگی ہے۔ نومبر 1992 میں اس شخص کی ہتھوڑی کہیں گم ہو گئی تھی۔ یہ ہتھوڑی نہایت پرانی تھی اور اس کو بے حد عزیز تھی۔ یہ آدمی اپنے دوست کے ساتھ اپنے کھیتوں میں ہتھوڑی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ اس کو اپنی ہتھوڑی تو نہیں ملی، لیکن ایک چاندی کا سکہ ضرور ملا۔ اس جگہ اس نے تھوڑی اور کھدائی کی اور اسے سونے کا نیکلس اور بے شمار سونے کے سکے ملے۔ یہ سکے اتنے زیادہ تھے 2 شاپنگ بیگ بھر جائیں۔ اس نے اسی جگہ اور کھدائی کرنا شروع کر دی اور اسی جگہ سے انتہائی تاریخی چیزیں ملنا شروع ہو گئیں۔ ان میں 15 گولڈ بریسلٹ، 1 سلور بال، 1000 سے زیادہ پرانے سونے کے سکے ملے۔ یہ خزانہ رومن زمانے کا انتہائی تاریخی خزانہ تھا۔ ان سب چیزوں کی قیمت 15 ملین پاؤنڈ تھی اور اس خزانے کو برطانوی حکومت نے قبضے میں لے لیا، لیکن اس شخص کو بے حد انعامی رقم ملی۔ لیکن اس کے بعد اس نے اپنے 2 بیڈ روم والا گھر نہیں چھوڑا۔ انعام کی بڑی رقم اپنے 2 بیٹوں اور بیوی کو دے دی۔ سبسکرائب کیجئے سوشل پوائنٹ کو اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے اور دیکھیں انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے۔